کہ جو نظریہ ہے، کیا نظریہ مجھ تک پہنچ گیا دلائل کے ساتھ، میں نے مان لیا، از دس انف، جاب از ڈن، یا اس کا نفاذ یا اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو ایک ایسی شکل دینی ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ان پر بھی لاگو ہو جائے۔ تو اس تصور میں اگر ہم سمجھیں بات کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کیا، آپ پہلے مکی زندگی کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ریاست مدینہ کو دیکھیں، تو ریاست مدینہ میں جو احکام اترے وہ موسٹلی ریاست کے تصور میں، اسٹیٹ کے تصور میں تھے سارے، اور مکی زندگی میں جتنے احکام تھے وہ انفرادی حیثیت کی چیزیں تھیں موسٹلی۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا تو ریاست مدینہ کے کانٹیکس میں اور اس کے تصور کے ساتھ مکمل کیا، اور آپ دیکھیں کہ پھر اس دین کو 1400 سال تک اسٹیٹ کے طور پہ نافذ کیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، سلاطین نے، سب نے اسٹیٹ کے طور پہ، یہ نہیں کہ تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ کا تصور اس معنوں میں ہے کہ اسٹیٹ نے اسلام نافذ کر دیا، اس کے بعد پھر صوفیاء بھی تبلیغ کرتے رہے، مبلغین بھی، واعظین بھی، وہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، مگر اسٹیٹ نے انحراف نہیں کیا، یعنی اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی۔ اس کے تصور میں جو فقہ حنفی ہے وہ اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشن کے طریقہ سے اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشن کے طور پر نافذ رہی۔ اب بات یہ ہے کہ جتنے مذاہب اور تھے پہلے، وہ نظریہ یا وہ تصور یا وہ کہہ لیں کہ اصول یا پرنسپل انسانیت پر یا کسی بھی جگہ پر اگر اسٹیٹ پاور کے ساتھ نافذ نہ ہوں تو وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی عیسائیت جو ہے، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریاست کے تصور کے طور پر نہیں کی، تو جب بعد میں یونانی اور ان کے پاس پھر گریک آرتھوڈاکس، اور اس کے بعد پھر جب ان کے پاس آئی کیا یار دوسری ریاست کا کیا نام تھا، بیزنٹینین کے پاس آئی، تو انہوں نے اس کو اسٹیٹ کے طور پہ جب نافذ کیا تو پھر عیسائیت تیزی سے پھیلی پوری دنیا کے اندر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے یہودیوں کے ہاں تصور نہیں تھا اسٹیٹ کے طور پہ، تو یہودی ریاست بنانے کے قائل نہیں تھے، اور ریاست کے ایون جس نے تھیوڈر ہرزل نے جس جو اسٹیٹ کا تصور پیش کیا، وہ جو فرسٹ زائونسٹ تھا، وہ اس کے باپ نے اور بلکہ تمام یہودیوں نے اس کو یہودیت سے ہی خارج کر دیا، اور اس پہ فتوے لگا دیے کہ یہودیوں کے اندر اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہودیت پھر پھیل نہیں سکی، ان کے اندر پھیلنے کا تصور بھی علیحدہ ہے پر ایز اے اسٹیٹ نہیں۔ جب تک کوئی نظریہ، کوئی تصور، کوئی تھیوری اسٹیٹ کی قوت کے ساتھ نافذ نہیں ہوتی، جب تک وہ اس وقت تک نہ پھیل سکتی ہے، نہ پروان چڑھ سکتی ہے، نہ وہ اپنی جڑیں جما سکتی ہے۔ تو اسلام کا یہی تصور تھا۔ اب اسلام میں دو چیزیں ہیں جو نظریات کے حوالے سے، اس میں ایک آپ کا عقیدہ، آپ کی کریڈ، آپ کی بنیاد ہے، اصول ہے، اور پھر ایک آپ کا مسائل ہیں انفرادی اور اجتماعی۔ اس میں عقیدہ میں جو جیسے ہم اہل سنت ہیں، اس کے اندر دو ائمہ کا تصور تھا، امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی۔ ان دو ائمہ کے تصورات اور فکر کے ساتھ اہل سنت آگے بڑھتے چلے گئے، اور فقہاء میں پھر 4 فقہاء بلکہ زیادہ تھے، 4 پر اجماع ہو گیا۔ تو جو فکر تھی وہ اسٹیٹ کے تصور کے تحت نافذ ہو گئی، اور جو نظریات تھے یا جو آپ کے افکار تھے عقائد کے کانٹیکس میں، وہ ان دو ائمہ کے تحت آج تک قائم و دائم ہیں۔ پھر سب کانٹیننٹ کے اندر ایک فکری تقسیم دوبارہ ہوئی۔ میں اس پیچھے نہیں جا رہا، وہ خوارج اور ان چیزوں کی جو وہ پہلے بتا چکے ہیں، اسلام بھائی بھی بتا چکے ہیں، اور جو سب کانٹیننٹ کے اندر پھر ایک فکری تقسیم ہوئی اہل سنت کے اندر ہی، جو ہم نے دیکھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے، تو یہ فکری تقسیم ہے، مگر اصول اہل سنت کے اندر ہیں سارے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے نظریاتی یا فکری، یہ آپ کو نفاذ اسلام یا نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے سے نہیں روکتی۔ یہ جو آپ ہمارے اندر یہ غلط تھیوری پیدا کی گئی ہے کہ یہ جو علماء یا مولوی یا دینی طبقے بٹے ہوئے ہیں فکری اعتبار سے، فرقے کہا جاتا ہے ان کو، جو کہ درست بات نہیں ہے،
یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، اور یہ خود اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ افکار ہیں اور مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، اور جبکہ اسٹیٹ کے تصور کے اندر جو اسلام ہے اس میں فقہ یا اسلامک جورسپروڈنس کا رول ہوتا ہے، اس کے حوالہ سے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ اور اب ہم جو سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، وہ جو نظریہ اسلام ریاست مدینہ کے تصور کے ساتھ مکمل ہوا تھا، اس کا مقصد یہی ہے کہ احکام الہیہ کو اسٹیٹ کی پاور کے ساتھ، قوت نافذہ کے ساتھ، احکام الہیہ کو سمجھنے والے لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں قوت نافذہ حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے ہر شہری تک نافذ کر دیں، چاہے اسے قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کو قرآن پاک تک کا ترجمہ سمجھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اسے قرآن و سنت کے احکام معلوم ہوں یا نہ ہوں، مگر اسٹیٹ کے قانون کے تحت وہ قرآن اور سنت اور اسلام کے تصور کے تحت پورا دین میں داخل ہو جائے بحیثیت شہری۔ جب یہ چیز ایک ریاست کے تصور میں کے تحت نافذ کی جائے گی تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ بغیر تسبیحاں کھینچے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ آپ 1400 سالہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کے پاس قرآن پاک تھا ہی نہیں، دیکھنے کے لیے بھی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لوگ کئی سینکڑوں 200 300 میل کر کے صرف قرآن پاک کا نسخہ دیکھنے جاتے تھے، مگر وہ لوگ جنتی، وہ لوگ گمراہ نہیں ہوئے۔ وجہ کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے تصورات کا تحفظ ریاست خود کرتی تھی۔ آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ کے پاس قرآن و سنت کتابوں کی ایکسیس نہیں تھی، آپ کے پاس علماء کی ایکسیس نہیں تھی، پھر بھی ہر شہری کو تحفظ تھا، ریاست کر رہی تھی اس کے عقائد و نظریات کا تصور۔ اس لیے ریاست کا اسلام کو بحیثیت نظریہ اور احکامات کو بحیثیت قانون نافذ کرنا ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ، بات کریں۔